کچھ کلام آپ کو سناؤں اور اس کے بعد گفتگو کا آغاز کروں. تو اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک مطلع اور 2-3 شعر آپ کی خدمت میں پڑھوں میں. ایک مرتبہ درود بھیجیں محمد و آل محمد. بار دیگر صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. بس ٹھیک ہے. یہ کلام جو لکھا ہے میں نے یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی مشہور معروف حدیث کہ ذکر علی عبادہ، اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کلام لکھا گیا ہے. ذکر ہے در میں، ذکر ہے در میں، عبادت کا مزہ لیتے ہیں. ذکر ہے در میں، عبادت کا مزہ لیتے ہیں. ذکر ہے در میں، عبادت کا مزہ لیتے ہیں. اور پھر ساتھ میں زہرا کی دعا لیتے ہیں. اور پھر ساتھ میں اور پھر ساتھ میں زہرا کی دعا لیتے ہیں. اور پھر ساتھ میں زہرا کی دعا لیتے ہیں. اور یہ شعر عزاداروں کی نظر کر رہا ہوں کہ شیخ حیران ہے، حیران ہے، حیران ہے. شیخ حیران ہے، جنت کی ہوا کیسی ہے. ہم مزاح خانوں میں جنت کی ہوا لیتے ہیں. خانوں میں جنت کی ہوا لیتے ہیں. اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں علی والے ہیں. وہ کوئی اور ہے نسلیں جو چھپا لیتے ہیں.
بہت اعتراض ہوتے ہیں ان پہ کہ صحابہ کا احترام نہیں کرتے ہم، تو ذرا سنیے آپ کہ ہم صحابہ کی محبت کے تو قائل ہے مگر ان سے بیزار ہے جو حق کو چرا لیتے اور پھر ساتھ میں زہرا کی دعا لیتے ہیں۔ درود بھیجیں محمد علیہ۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا بغينا حتى تسكنه وارضك ترعاه وتمتعه فيها سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر الناصر ومعین
نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وصل على علي المرتضى وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابح الدجى ومنار التقى وحبل المتين وصراط المستقيم سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من آل إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا صلوات بيجي محمد وآل محمد بارگاہ خدا حسین سے طالب دعا ہوں کہ آپ تمام مومنین اور مومنات کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، جو بھی حاجات رکھتے ہیں ان کی حاجات کو پورا فرمائیں، جو بھی مشکلات رکھتے ہیں ان کی مشکلات کو دور فرمائیں، اور جنہوں نے التماس سے دعا کی گزارش کی ہے بار الہ جو مریض ہے، جو مشکلات رکھتے ہیں، جو مریض ہے، جو بیمار ہیں، ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ بار الہ اب ظلم اور برداشت نہیں ہوتا، منجی عالم بشریت امام الزمان ارواحنا فدہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مولا کے جلد ظہور کے لیے اپنی توفیقات خیر کے لیے ایک مرتبہ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ حضرات کل رات کی گفتگو کا جو آغاز ہوا تھا اس کا آج نیا سلسلہ کچھ نئے معروضات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ عنوان اگر ذہن عالی میں ہو تو اس سال عشرے کا عنوان ہے معرفت آئمہ میں ہی نجات بشر ہے۔ حضرات اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اس کائنات بے اما میں جہاں پہ خوابیدہ لوگ ہو، جہاں پہ خوابیدہ اذہان ہو، پروردگار عالم نے ہمارے دلوں کو غم دنیا سے دور کر کے ہمارے دلوں کو غم کربلا سے آشنا کر دیا ہے۔ یہ اتنا عظیم احسان ہے پروردگار عالم کا۔ حضرات یہ وہ ہستیاں ہے، کل رات گفتگو ہو رہی تھی، ورنہ ہماری اتنی اوقات کہا، ہماری اتنی حیثیت کہا، ہم پسیوں میں رہنے والوں کی اتنی حیثیت کہا، پروردگار عالم نے محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں عزادار بنا کر عزا خانوں کے آسمانوں پر بٹھا دیا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، صلوات بھیجئے۔ اتنی بڑی توفیق کہ ہمیں عزادار بنا کر عزا خانوں کے آسمانوں پر بٹھا دیا ہے۔ یہ ان ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرات یہ وہ ہستیاں ہے کہ جن کی ٹوکر کا نام دنیا ہے اور جن کا اختیار کا نام آخرت ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی ٹوکر کو دنیا کہتے ہیں اور جن کے اختیار کو آخرت کہتے ہیں۔ آپ جب مجلس فرش عزائے حسین پہ آ کے بیٹھتے ہیں، جب آپ اس مجلس میں تشریف لے کے آتے ہیں تو یہاں پہ زہرا کا صدقہ بھی ملتا ہے، مصطفیٰ کا صدقہ بھی ملتا ہے، علی مرتضیٰ کا صدقہ بھی ملتا ہے، حسن مجتبیٰ کا بھی صدقہ ملتا ہے اور حسین کا بھی صدقہ ملتا ہے۔ ان میں سے اگر کوئی ایک صدقہ عطا کرتا ہے تو بیزر کو بوزر بنا دیتا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔
یہاں پہ سب کا صدقہ ملتا ہے، مصطفیٰ کا صدقہ بھی ملتا ہے، علی مرتضیٰ کا بھی صدقہ ملتا ہے، جناب زہرا کا بھی صدقہ ملتا ہے، حسن مجتبیٰ کا بھی صدقہ ملتا ہے۔ حضرات یہ عزائے حسین امام ہفتم موسیٰ بن جعفر امام کاظم علیہ السلام، امام کاظم جو باب الحوائج ہیں، دعا گو ہوں کہ جن کے بھی حاجات ہو پروردگار موسیٰ بن جعفر کے صدقے میں ان کے حاجات کو پورا فرمائیں۔ موسیٰ بن جعفر حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ عزائے حسین، توجہ ہے، عزائے حسین نہ اصول دین میں ہے، عزائے حسین نہ فروع دین میں ہے۔ اور فرمایا آپ نے عزائے حسین نہ اصول دین میں ہے۔ اصول دین میں کیا کیا ہے؟ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، اور نہ ہی فروع دین میں ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، خمس، حج، جہاد۔ پس عزائے حسین نہ اصول دین میں ہے، عزائے حسین نہ فروع دین میں ہے، بلکہ موسیٰ بن جعفر بیان فرماتے ہیں کہ عزائے حسین نہ فروع دین میں ہے، نہ اصول دین میں ہے، بلکہ عزائے حسین روح دین میں ہے۔ اور فرمایا آپ نے عزائے حسین روح دین میں ہے۔ کل رات کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا میں نے کہ نماز جزو دین نہیں ہے، روزہ جزو دین نہیں ہے، روزہ جزو دین ہے، نماز جزو دین ہے، کل دین نہیں ہے، روزہ جزو دین ہے، کل دین نہیں ہے، زکوٰۃ جزو دین ہے، کل دین نہیں ہے۔ تو پھر کل دین کیا ہے؟ ہم نے نتیجہ دیا کہ کل دین کو حسین کہتے ہیں، کل دین کو حسین کہتے ہیں۔ اب کچھ ایسے لوگ ہیں جو حسین کو تاریخ میں تلاش کرتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو حسین کو تاریخ میں تلاش کرتے ہیں۔ میں اسی پلیٹ فارم سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو حسین کو تاریخ میں تلاش کرتے ہیں، جو بھی حسین کو تاریخ میں تلاش کرے، پھر سمجھو وہ بھٹکا ہوا ہے، وہ شخص گمراہ ہے، اس لیے کہ ڈھونڈنے سے بھی تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی مگر تمہیں حسین تاریخ میں نہیں ملیں گے، اس لیے کہ حسین خود تاریخ بناتے ہیں، حسین خود تاریخ بناتے ہیں، حسین خود تاریخ ساز ہے، حسین خود تاریخ گر ہے۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، خاک کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ توجہ ہو تو جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرو، آپ بہت تھک کے سن رہے، ایک مرتبہ صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر۔ بار دیگر صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ بس جو لوگ حسین کو تاریخ میں تلاش کرتے ہیں وہ بھٹکے ہوئے ہیں، وہ گمراہ ہے، وہ بے راہ ہے، اس لیے کہ پوری زندگی تمہاری ختم ہو جائے گی مگر حسین تمہیں تاریخ میں نہیں ملیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حسین خود تاریخ بناتے ہیں، حسین خود تاریخ ساز ہے، حسین خود تاریخ گر ہے۔ حسین وہ ہے جو تاریخ کا محتاج نہیں ہے بلکہ تاریخ حسین کی محتاج ہے۔ زندگی ختم ہو جائے گی مگر تم ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاؤ گے، تمہاری سانسیں ختم ہو جائے گی مگر تمہیں حسین تاریخ میں نہیں ملیں گے، اس لیے کہ حسین خود تاریخ بناتے ہیں، حسین تاریخ ساز ہے، حسین تاریخ گر ہے۔ وجہ یہ ہے، آپ دیکھیں کائنات عالم و آدم میں جو کم ترین چیز ہے اس کو مٹی کہتے ہیں، خاک کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ توجہ چاہتا ہوں، خاک کی کوئی حیثیت نہیں تھی، آدم کو مٹی سے بنایا مگر پھر بھی مٹی کو اتنا مقام نہیں ملا، مگر جب اس خاک کو حسین سے نسبت ہوئی تو خاک کربلا کی تاریخ بن گئی۔ خاک کی کوئی حیثیت نہیں تھی مگر جب اس خاک کو حسین سے نسبت ہوئی تو پھر خاک کربلا کی تاریخ بن گئی۔ دنیا میں بہت سے حیوانات تھے
بہت سے انبیاء گھوڑوں پہ سوار ہوئے، مگر جب اس حیوان گھوڑے کو حسین سے نسبت ہوئی تو ذوالجناح کی تاریخ بن گئی۔ دریا بہت بہے ہیں، مگر جب فرات کو حسین سے نسبت ہوئی تو دریا کی تاریخ بن گئی، دریا کی تاریخ بن گئی۔ تو ہم اس لیے پیغام دینا چاہتے ہیں، آج اگر آپ دیکھیں پاکستان میں مختلف بیانات آ رہے ہیں عزاداروں کے خلاف، عزائے حسین کے خلاف، 1400 سال سے کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ جو عزائے حسین کو روک سکے، اس لیے کہ یہ اس رسول کا وعدہ ہے جو مشرکین مکہ میں صادق بھی کہلائے، امین بھی کہلائے، انہوں نے آواز دی ان للقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا۔ حسین کی شہادت نے مومنین کے دلوں میں ایک ایسی آگ لگا دی ہے کہ جس کی حرارت تا ابد کم نہیں ہو سکتی ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ امتیوں میں سے کس کا زیادہ یقین ہے پیغمبر پہ۔ ارے ذرا سی توجہ چاہتا ہوں، ذرا سی توجہ چاہتا ہوں، یہ رسول کا وعدہ ہے۔ اب ہم اسی پلیٹ فارم سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اوائل مجلس میں یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ عزادار سے ٹکراؤ مگر عزاداری سے نہ ٹکراؤ، اس لیے کہ عزاداری مظلوم کو جینا سکھاتی ہے، عزاداری ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر مظلوم کو گفتگو کرنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ عزادار سے ٹکراؤ مگر عزاداری سے نہ ٹکراؤ۔ اس لیے اگر عزائے حسین سے تم ٹکراؤ گے تو پھر تمہیں یزید جیسا صبر رکھنا ہوگا، اس لیے کہ جو عزائے حسین سے ٹکراتا ہے اس کے اوپر خدا اور فرشتوں اور عزاداران حسین کی تا قیامت لعنت بھیجی ہے۔ آج بھی اتنی تاریخ اگر آپ جھنجھوڑ کر دیکھیں، اتنے عرصے کے بعد اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں کہ پوری تاریخ یہ آواز دیتی ہے، پوری تاریخ یہ اعلان کرتی ہے کیا کہ یزید مرد آباد، یزید غلط تھا۔ توجہ ہو تو جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، تاریخ آج بھی یہ اعلان کر رہی ہے کہ یزید غلط تھا۔ یزید غلط تھا کا مطلب یہ ہے کہ سقیفہ غلط تھا۔ یزید غلط کا مطلب یہ کہ اجماع غلط، یزید غلط کا مطلب یہ کہ شورا غلط، یزید غلط کا مطلب یہ کہ سقیفہ غلط، حسین صحیح کا مطلب یہ کہ کربلا صحیح۔ خدا را ذرا توجہ کہ حسین صحیح کا مطلب یہ کہ کربلا صحیح، حسین صحیح کا مطلب یہ کہ غدیر صحیح۔ آج بھی تاریخ یہ اعلان کر رہی ہے، آج بھی تاریخ اعلان کر رہی ہے، اور یہ وعدہ ہے رسول کا کہ ان للقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا۔ تم جہاں پہ بھی رہو، شہادت حسین کا کمال یہی ہے، یہ کمال شہادت حسین ہے، یہ کمال خون حسین ہے، یہ ابھرتا جاتا ہے، اس میں دن بدن رنگت آ جاتی ہے۔ دن بدن اس خون میں رنگت آ جاتی ہے۔ یہ کوئی عام خون نہیں ہے، خون حسین۔ جاننا چاہتے ہو اٹھا کے زیارت عاشورہ دیکھو، کوئی عام انسان حسین سے مخاطب ہو کے یہ جملہ نہیں کہہ رہا ہے، کوئی نبی نہیں کہہ رہا ہے، کوئی صحابی نہیں کہہ رہا ہے، کوئی تابعی نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ خدا حسین سے کہتا ہے تجھ پر سلام ہو اے خون خدا۔ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں آپ، جہاں پہ یہ خطاب ہوتا ہے السلام علیکہ یا سار اللہ، تجھ پر سلام ہو اے خون خدا، تو کیا خدا کا خون ہے؟ لیس کمثلہ شیء، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ خدا کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں ہو سکتی ہے۔ بارالہ پھر یہ کیسا خطاب ہے؟ السلام علیکہ یا سار اللہ، تجھ پر سلام ہو اے خون خدا۔
خدا کا جب جسم ہی نہیں تو پھر خون کہاں سے آ گیا؟ قرآن خود اعلان کر رہا ہے لیس کمثلہ شیء لم یلد ولم یولد، نہ ان سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی کے ذریعے سے پیدا ہوا. لیس کمثلہ شیء، خدا کا جب جسم ہی نہیں تو بار الہ یہ کیا فلسفہ ہے کہ حسین سے مخاطب ہو کر زیارت عاشوراء حدیث قدسی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں آپ، کہ تجھ پر سلام ہو اے خون خدا، تجھ پر سلام ہو اے خون خدا. خدا کا جب جسم ہی نہیں تو پھر خون کہا، خدا کا جب بدن ہی نہیں تو پھر خون کہا. مگر خدا یہ بتلانا چاہتا ہے کہ درخت توحید خشک ہو گیا تھا، نبوت کا درخت خشک ہو گیا تھا، رسالت کا درخت خشک ہو گیا تھا، شریعت کا درخت خشک ہو گیا تھا. حسین نے اپنی شہادت کے ذریعے سے درخت توحید کی آبیاری کی ہے. حسین نے اپنے خون سے درخت توحید کی آبیاری کی ہے، رسالت کے درخت کی آبیاری کی ہے، شریعت کے درخت کی آبیاری کی ہے. اس لیے خطاب ہوا تجھ پر سلام ہو اے خون خدا، السلام علیکہ یا سار اللہ. یہ خطاب کسی بھی نبی کو نہیں ملا، یہ خطاب کسی بھی رسول کو نہیں ملا، یہ خطاب کسی بھی امام کو نہیں ملا، یہ خطاب ملا ہے تو صرف حسین کو ملا ہے. اس لیے شاعر کہتا ہے کہ جس لہو نے دین کو زندہ کیا، حق کا پرچم دہر میں اونچا کیا، اور ہو گئی زندہ نمازیں اس گھڑی جس گھڑی شبیر نے سجدہ کیا. ہو گئی زندہ نمازیں اس گھڑی جس گھڑی شبیر نے سجدہ کیا. حسین نہ ہوتے آج کوئی نماز کی معرفت حاصل نہیں کر پاتا، حسین خون نہ دیتے لوگ طواف کرتے مگر طواف کی معرفت کو حاصل کہاں کر پاتے. ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد. تو آپ دیکھیں، اور یہ بہار الانوار میں ہیں، بہار الانوار میں ہیں. من احب شیئا فقط احب آثارہ. لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، آپ سبیل لگاتے ہیں، آپ نیاز دیتے ہیں، آپ گریہ کرتے ہیں، آپ ماتم کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم اس حدیث رسول سے جواب دینا چاہتے ہیں کہ من احب شیئا فقط احب آثارہ. انسان جب کسی شے سے محبت کرتا ہے، کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو اس شے کی ذات سے بھی محبت کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ کی اولاد ہیں، 3 سال عمر ہیں، یہ بچہ اگر کچھ لکھے تو باپ کو بچے کی لکھائی سے محبت ہو جاتی ہے. ذرا سی توجہ چاہتا ہوں، اگر یہ بچہ قلم اٹھا کر کرتاس کے اوپر کچھ لکھے تو باپ بچے کے ہاتھ کو چومتا ہے، اس قلم کو چومتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے. اگر یہ بچہ پہلی مرتبہ زبان عصمت سے کچھ کہے تو باپ کو دلی خوشی ہو جاتی ہے کہ بچے نے پہلی مرتبہ کچھ کہا ہے. مومن ہوگا تو یقیناً پہلے یا علی کہے گا. مومن ہوگا تو یقیناً سب سے پہلے ماں یہ کہے کہ بیٹا بولو یا علی. ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشا دیتا ہے. توجہ ہو تو یہ شعر پڑھو آگے کرنے میں. ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشا دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھوا دیتا ہے. ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشا دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے. اپنے لب سنگ درے شاہ پہ ملتے رہیے، یہ وہ پتھر ہے جو گنگے کو زبا دیتا ہے.
اس طرح یا علی کا نعرہ جو ہے حاجت سمجھ کے آپ لوگ جواب دیا کرے. اب میں کہوں گا آپ جواب دیں گے. جس کی شیرک حیات میں دسترخوان علی کے نمک کا قرض ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. مولا سلامت رکھے آپ کو. یہ وہ پتھر ہے جو گنگے کو زبا دیتا ہے. یہ وہ پتھر ہے جو گنگے کو زبا دیتا ہے. بہت سے اعتراضات ہوتے ہیں، بہت سے اعتراضات ہوتے ہیں. کوئی بڑا عالم ایران میں سفر کرنے لگا، جہاز میں حج کے لیے جا رہا تھا. راستے میں کوئی کنیکٹڈ فلائٹ تھی. جہاز میں جب آ کے بیٹھا تو دیکھا تینوں سیٹ، ایک سائڈ پہ شیعہ عالم اور 2 سیٹوں پہ کوئی سلفی ہے. یہ واقعہ صرف آپ کے جذبہ ولا کی خاطر پیش کر رہا ہوں. شیعہ عالم امامے کے ساتھ اور ابا کے ساتھ، اس سائڈ پہ 2 سلفی. سوچا کہ شیعہ عالم ہیں، انڈائریکٹ تنگ کرتے ہیں اس کو. بہت ہی ریئل واقعہ ہے اور درس ہی درس ہے اس میں. کہا کہ ساتھ میں مل کے اس کو تنگ کرتے ہیں، لیکن وہ بھول گئے تھے کہ جس کا ارادہ ہوا تھا وہ در علی کا شاگرد ہے. اس نے شاہ نجف کی چوکٹ سے درس حاصل کیا ہے. پلان شروع ہوا. ایک سلفی نے دوسرے سلفی سے کہا، حضور لبنان میں اچھی خاصی زندگی گزار رہا تھا، کئی سالوں کی محنت کے بعد پاسپورٹ ملنے والا تھا، مگر دیکھا وہاں شیعہ نے علی آباد ہے، پاسپورٹ کینسل کر دیا، لبنان چھوڑ دیا. کہاں سوریہ گیا، مصر گیا، وہاں پہ زندگی بسر کرنے والا تھا. دیکھا وہاں پہ بھی علی کے چاہنے والے آباد ہیں، پاسپورٹ کینسل کر دیا، سوریہ چھوڑ دیا. پھر کہاں فلاں اسلامک ملک میں ہم گئے، بڑی بدبختی کے ساتھ پہنچے تھے، دیکھا وہاں پہ بھی شیعہ نے علی آباد ہے، پاسپورٹ کینسل کر دیا، وہ ملک چھوڑ دیا. در علی کے شاگرد سے رہا نہ گیا، ایک ہی جملہ کہا جہنم میں جاؤ، وہاں شیعہ نہیں ہے. جہنم میں جاؤ، وہاں شیعہ نہیں ہے، جہنم میں جاؤ. اور یہ قول رسول ہے. مختلف طریقوں سے لوگ شبہ ایجاد کرتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ مجلسوں میں آپ سنیں گے حضرات کہ معرفت آئمہ کس قدر ضروری ہے. اور یہ وہ در ہے کہ اس در پہ جب کوئی خلوص کے ساتھ آتا ہے، شرط ہے خلوص کے ساتھ، شرط ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں پابند شریعت ہوں. شرط یہ ہے کہ جو قول معصوم ہو، جو فعل معصوم ہو، جو گفتار معصوم ہو، جو رفتار معصوم ہو، اس پہ میں عمل کر رہا ہوں. شرط یہ ہے کہ کوئی اخلاص کے ساتھ آ جائے. کوئی اخلاص کے ساتھ آ جائے تو پھر وہ کبھی بھی مرتا نہیں ہے. جسم ختم ہو، روح زندہ رہتی ہے، اس کی یاد زندہ رہتی ہے. شرط یہ ہے کہ کوئی اخلاص کے ساتھ آئے. آپ دیکھیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ جو شخص در علی پہ اخلاص کے ساتھ آیا ہو اور وہ مر گیا ہو، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، چیلنج کے ساتھ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ کوئی اخلاص کے ساتھ آیا ہو اور وہ مر گیا ہو. ابن جنازہ مرا نہیں مرا، میسم مرا نہیں مرا، عمار مرا نہیں مرا، قنبر مرا نہیں مرا، ابو ذر مرا نہیں مرا، بلکہ جو 9 محرم تک مرا ہوا تھا در علی پہ نہ کر حر سے حر علیہ السلام بن جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ کوئی اس در پہ آ جائے. اخلاص شرط ہے، اخلاص شرط اول ہے. جہاں پہ محبت ہو
وہاں پہ عمل کا ہونا بہت ضروری ہے. توجہ ہے آپ کی خدمت میں عرض کرو ایک مرتبہ آپ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. جہاں پہ محبت ہو وہاں پہ عمل بہت ضروری ہے. کوئی یہ کہے کہ میں محب ہوں مگر میدان عمل میں کچھ بھی نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. لازم و ملزوم ہے. محبت اور عمل دونوں لازم و ملزوم ہے. جہاں پہ محبت ہو وہاں پہ عمل کا ہونا ضروری ہے. کس طرح؟ میں محب علی ہوں، شیعہ ہونا دور کی بات ہے. مولا اگر محب بھی قبول کرے یہ بھی بہت بڑی بات ہے. شیعہ ہونے میں اور محب ہونے میں بہت زیادہ فرق ہے. میں محب مولا ہوں اور یہ کہوں کہ میدان عمل میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ. استاد مثال پیش کرتے تھے، کہتے تھے کہ میری 3 سال کی بچی تھی. صبح جب گھر سے نکلا تو بچی نے کہا کہ بابا جان جب شام کو گھر واپس لوٹیں گے آپ تو یاد ہے نا آپ نے وعدہ کیا تھا کل کہ میرے لیے آئس کریم لے کے آئیں گے آپ. باپ نے کہا ٹھیک ہے، شام کو جب واپس لوٹوں گا تو پھر تمہارے لیے آئس کریم لے کے آؤں گا. شام ہو گئی، بابا واپس آ گئے. بچی نے ابھی تازہ بولنا شروع کیا تھا، دروازہ کھولا، سلام کرنے سے پہلے باپ کے ہاتھوں کی طرف دیکھنے لگا اور کہتی ہے کہ بابا آئس کریم کا وعدہ تھا، لے کے آئے ہیں. انہوں نے کہا بیٹا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، آئس کریم بھول گیا ہوں. بچی نے کہا کہ بابا اچھے نہیں ہیں، بابا برے ہیں. استاد نے کہا اس دن سے مجھے پتا چلا کہ محبت بغیر عمل میں کوئی اثر نہیں ہے. اس محبت میں کہ محبت ہو اور محبت کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہو. عمل بہت ضروری ہے، چاہے وہ زندگی میں ہو، چاہے وہ فیملی مسائل میں ہو، چاہے وہ گھریلو مسائل میں ہو، چاہے وہ پرسنل زندگی میں ہو. جو کچھ بھی ہو عمل شرط ہے. شرط محبت عمل ہے. من احب شیئا فقط احب آثارہ. انسان جب کسی شے سے محبت کرتا ہے تو اس شے کے ہر اثر سے بھی محبت کرتا ہے، ہر اثر سے بھی محبت کرتا ہے. کس طرح؟ کہ جس طرح میں نے مثال دی کہ اگر کوئی بچہ لکھے تو باپ کو لکھائی سے محبت ہو جاتی ہے، بچہ ہنسے تو باپ کو اس مسکراہٹ سے محبت ہو جاتی ہے. اگر اسی طرح لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ گریہ کرتے ہیں، آپ ماتم کرتے ہیں، جواب یہی ہے اس لیے کہ خدا کو حسین کی ذات سے محبت ہے. اب جن جن چیزوں کو آپ حسین سے نسبت دیں گے، جن جن چیزوں کو آپ حسین سے نسبت دیں گے، خدا خریدار ہے. خدا کہتا ہے میں خریدار ہوں. آپ روئیں، خدا کہتا ہے میں خریدار ہوں. خدا کہتا ہے میں خریدار ہوں. آپ سبیل لگائیں، اس کا خریدار خدا ہے. اب ماتم کریں، چونکہ اس ماتم کو حسین سے نسبت دیتے ہیں، ہم اس سبیل کو ہم حسین سے نسبت دیتے ہیں. جن جن چیزوں کو آپ حسین سے نسبت دیں گے پروردگار عالم آواز دے گا میں خریدار ہوں. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. اس لیے کہ پروردگار عالم کو حسین کی ذات سے محبت ہو گئی ہے. حسین کی ذات سے محبت ہو گئی ہے. حسین وہ ہستی ہے. جبریل، قرآن اٹھا کر دیکھے، جبریل آئے حضرت مریم کے پاس، کہا اے مریم ہم تمہیں بچے کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں. بچے کی بشارت دینے کے. مریم جو معصومہ ہے، جو مطہرہ ہے، جو طاہرہ ہے، مریم نے یہ کہا گھبرا کے کہ میرے نزدیک نہ آؤ اگر تمہارے دل میں ذرا بھر بھی خوف خدا ہے. تمہارے دل میں اگر ذرا بھر بھی خوف خدا ہے تو میرے نزدیک نہ آؤ. جبریل نے کہا کہ میں کوئی عام
مخلوق نہیں ہوں، خدا کی طرف سے بشارت دینے کے لیے آیا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جبریل۔ بشارت دینے کے لیے آ رہا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جبریل۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ مریم سے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم تمہیں بچے کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔ کون؟ جبریل۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ مریم سے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ بچے کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں۔ اب جبریل کے سامنے اگر حسین کو رکھیں، جبریل کے سامنے اگر آپ حسین کو رکھیں، جبریل کون؟ رعایا۔ حسین کون؟ بادشاہ۔ جبریل کون؟ نوکر۔ حسین کون؟ بادشاہ۔ جب جبریل کے کہنے پہ مریم کو اولاد مل جاتی ہے تو کیا حسین کے کہنے پہ راہب کو 7 بچے نہیں مل سکتے ہیں؟ حسین کے کہنے پہ کیا راہب کو 7 بچے نہیں مل سکتے ہیں؟ حسین جو جوانان جنت کے سردار ہے، حسین جو جوانان جنت کے سردار ہے، وہ حسین جس کے لیے خدا نے قانون توڑا۔ آپ درود بھیجیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ میں موضوع کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ حسین وہ جس کے لیے خدا اپنا قانون توڑ دے، اس کو حسین کہتے ہیں۔ آدم کا واقعہ قرآن نے اپنے دامن میں ضبط کر لیا۔ آدم و حوا کا قصہ، واقعہ قرآن نے اپنے دامن میں ضبط کر لیا۔ جب ترک اولا کا عمل سرزد ہوا آدم و حوا سے، تو خدا نے آدم سے کہا کیا کہ جنت سے نکل جاؤ۔ یہ الگ بات ہے، کلامی بحث ہے کہ آپ وہ جنت بھی تھی یا نہیں۔ بہرحال قرآن میں یہ ہے کہ آدم سے خدا نے یہ کہا کہ جنت سے کیا کہا؟ نکل جاؤ۔ اب آدم آ گئے، نکلنے لگے، ایک مرتبہ پھر پیچھے سے آواز دی، جا رہے ہو مگر لباس جنت یہیں پہ چھوڑ کے جاؤ۔ ٹھیک ہے نا قرآن؟ جا رہے ہو مگر لباس جنت، جنت میں ہی تمہیں چھوڑنا ہوگا، اس کو اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتے ہو، کیونکہ یہ جنت کا ہے، کیونکہ یہ لباس جنت ہے۔ میں کہوں گا یا اللہ نبی ہے، وعدہ کر رہا ہے، امتی توڑی ہے کہ پھر واپس نہ لوٹائے۔ آدم کہہ رہے ہیں کہ میں واپس لوں گا، آواز آئی لباس جنت ہے یہیں پہ چھوڑ جاؤ، یہ لباس جنت ہے یہیں پہ چھوڑ جاؤ۔ یہ قانون بنا خداوند متعال کا اسی وقت سے کہ جو جنت کا مال ہوگا، جو جنت کی چیز ہوگی، وہ جنت میں رہے گی۔ میں کہوں گا یا اللہ اگر قانون یہی تھا کہ جنت کا مال، جنت کا لباس جنت میں ہی رہے گا، تو پھر جنت کا لباس 29 کی رات تھی یا 30 کی رات تھی؟ اگر جنت کا لباس جنت میں ہی رہنا ہے تو پھر عید کی رات بچوں نے یہ کہا اماں زہرا سے کہ اماں کل عید ہے، ہمیں لباس چاہیے، اماں زہرا ہمیں لباس چاہیے، کل عید ہے۔ ماں زہرا نے ایک ہی جواب دیا، بچوں سو جاؤ، کل خیاط دروازے پہ خود تمہارے جوڑے لے کے آئیں گے۔ تو کیا بچے سو گئے آرام سے؟ تو ماں نے کہہ دیا تو کیا وعدہ پورا ہوگا؟ ہاں، ماں نے کہا ہے، زہرا نے کہا ہے، امت کی ماں نے نہیں کہا۔ زہرا وعدہ کر رہی ہے، زہرا وعدہ کر رہی ہے کہ بچوں سو جاؤ، صبح لباس آئیں گے۔ اب تو کچھ یقین کرو نا کہ جب زہرا کہہ رہی ہے کہ میرے حسین کا آخری عزادار جب تک کہ جنت میں نہ جائے میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی، میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک کہ میرے حسین کا آخری عزادار جنت میں داخل نہ ہو۔ یہ مسلمانوں کی ماں کا وعدہ نہیں تھا، حسنین کی ماں وعدہ کر رہی ہے۔ کون؟ جس کے بارے میں رسول کہے فاطمۃ بضعۃ منی، حسنین کی ماں کا وعدہ ہے۔ کس کی ماں کا وعدہ ہے؟
حسنین کی ماں کا وعدہ ہے جو سیدۃ النساء العالمین ہے. یہ وہ ہستی ہے کہ خدا نے یہ کہا کہ مصطفیٰ اگر تمہیں خلق نہ کرتا تو نہ آسمان کو خلق کرتا، نہ زمین کو خلق کرتا، نہ چاند کو پیدا کرتا، نہ سورج کو پیدا کرتا، نہ ستاروں کو خلق کرتا، نہ دریا کو خلق کرتا، نہ سمندر کو خلق کرتا، نہ حور کو خلق کرتا، نہ غلمان کو خلق کرتا، نہ انسان کو خلق کرتا، نہ حیوان کو خلق کرتا، نہ دریا کو خلق کرتا، نہ درخت کو خلق کرتا. مصطفیٰ ان تمام چیزوں کو خلق کر رہا ہوں تو تیری وجہ سے خلق کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ ہے تو آسمان ہے، مصطفیٰ ہے تو زمین ہے، مصطفیٰ ہے تو سمندر ہے، مصطفیٰ ہے تو دریا ہے، مصطفیٰ ہے تو ستارے ہے، مصطفیٰ ہے تو ملکوت ہے، مصطفیٰ ہے تو جبروت ہے، مصطفیٰ ہے تو لاہوت ہے، مصطفیٰ ہے تو یہ کائنات ہے. لولا لما خلقتک الافلاک، مصطفیٰ نہ ہوتے تو ہم کچھ بھی خلق نہ کرتے. یہ تو ہم مصطفیٰ کے صدقے میں ہی خلق کر رہے ہیں. حدیث قدسی بعد میں خدا نے کہا لولا خلق علی لما خلقتک. اے مصطفیٰ اگر ہم علی کو نہ خلق کرتے، اگر ہم علی کو نہ خلق کرتے، نہ تمہیں خلق کرتے، نہ آسمان کو خلق کرتے، نہ تاروں کو خلق کرتے، نہ دریا کو پیدا کرتے، نہ سمندر کو خلق کرتے، نہ تاروں کو خلق کرتے. یہ تو علی کا صدقہ ہے. ہم نے علی کو خلق کیا ہے تو تمہیں خلق کیا ہے، تمہیں خلق کیا ہے تو آسمانوں کو خلق کیا ہے. آخر میں خدا نے یہ کہا اگر میں فاطمہ کو خلق نہ کرتا، اے علی نہ تمہیں خلق کرتا، اے مصطفیٰ نہ تمہیں خلق کرتا. یہ پورا نظام کائنات ہے تو زہرا کے صدقے میں ہے، زہرا کے صدقے میں ہے. پورا قرآن اٹھا کر دیکھیں جہاں پہ پروردگار عالم 82 مرتبہ قسمیں کھا رہا ہے. کہیں پہ شمس کی قسم کھا رہا ہے، کہیں پہ والنجم کی قسم کھا رہا ہے، کہیں پہ قلم کی قسم کھا رہا ہے، کہیں پہ نون کی قسم کھا رہا ہے. 82 قسمیں ہیں جہاں پہ پروردگار عالم قرآن میں قسمیں کھا رہا ہے. مگر ان 82 قسموں میں کہیں پر بھی آپ دیکھیں خدا نے اپنی ذات کی قسم نہیں کھائی ہے، اپنے جلال کی قسم نہیں کھائی ہے. جہاں پہ خدا اپنی ذات کی قسم کھا رہا ہے وہ حدیث قصہ میں ہے. مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، مجھے اپنے جلال کی قسم ہے، میں یہ کائنات خلق کر رہا ہوں الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ. یہ کائنات بنا رہا ہوں، یہ آسمان خلق کر رہا ہوں صرف اور صرف محبت علی و اولاد علی میں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہ کائنات خلق کر رہا ہوں محمد و آل محمد کے صدقے میں. اسی لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا لولا نحن ما خلق آدم ولا حوا ولا الجنت ولا الناس ولا الارض ولا السماء. ہم نہ ہوتے پروردگار عالم آدم کو خلق نہ کرتا، حوا کو پیدا نہ کرتا، زمین و آسمان و جنت و دوزخ کو. یہ تو ہمارے صدقے میں خلق ہوئے ہیں، یہ تو ہمارے صدقے میں ہی خلق ہوئے ہیں. یہ بات یہی پہ چھوڑ رہا ہوں کل رات کے سلسلے میں کہ کنت کنز المخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. خدا کہہ رہا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، سوچا کہ میری پہچان ہو، میں نے خلق کیا. میں چھپا ہوا خزانہ تھا، سوچا کہ میری پہچان ہو تو میں نے خلق کیا. کل رات کے سلسلے میں آپ سنیں گے کہ خدا اپنی پہچان کی بات جو کر رہا ہے یہ کس پہچان کی بات کر رہا ہے. خدا جو اپنی معرفت کی بات کر رہا ہے یہ کس معرفت کی بات کر رہا ہے. خدا جو خزانے کی بات کر رہا ہے یہ کس خزانے کی بات کر رہا ہے. انشاءاللہ آپ تفصیل سنیں گے. بس نتیجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن میں جو کہا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں جنات اور انسانوں کو خلق نہیں کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ اپنی معرفت کے لیے، میری معرفت کو حاصل کرے. کیا ممکن ہے کوئی انسان اللہ کی معرفت کو حاصل کرے؟
کیا معرفت حاصل کیے بغیر انسان مقصد تک پہنچ سکتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آئندہ مجالس میں انشاءاللہ آپ جوابات سنیں گے کہ معرفت مقصد زندگی بشر ہیں. کیا ممکن ہے کوئی خدا کی معرفت کو حاصل کریں؟ ممکن ہے. اور خدا جس پہچان کی بات کر رہا ہے وہ کس پہچان کی بات کر رہا ہے؟ انسان کی اتنی اوقات ہیں، انسان میں اتنا استعداد ہے، انسان میں اتنی ظرفیت ہے، انسان میں اتنی قوت و طاقت ہے کہ خداوند متعال کی معرفت کو حاصل کریں، کیونکہ یہ مقصد زندگی ہے. اگر کوئی خدا کی معرفت حاصل کیے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو، اس کا انجام کیا ہوگا؟ پس مقصد زندگی بشر یہ ہے کہ انسان خدا کی معرفت کو حاصل کرے. اس لیے کہ حدیث قدسی میں اعلان ہوا کنتو کنزل مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. میں نے خلق کیا تاکہ میری پہچان ہو. اور یہ پہچان انشاءاللہ آپ سنیں گے کہ یہ کس پہچان کی بات کر رہا ہے. کل رات کی گفتگو میں انشاءاللہ کچھ کلامی اور علمی گفتگو کرنا چاہوں گا انشاءاللہ. آپ لوگ گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ وقت پہ آیا کریں، وقت پہ آپ لوگ تشریف لے آیا کریں تاکہ مفصل گفتگو ہو اور جو معروضات ہم عرض کرنا چاہتے ہیں وہ صحیح طریقے سے ہم بیان کر سکے. اس طرح نہ ہو کہ تنگی وقت جو ہے بار بار ہمارے لیے باعث اذیت بنے. ایک مرتبہ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. معرفت خداوند متعال ہر نبی کا پیغام یہ تھا کہ انسانوں کو، پوری بشریت کو خداوند متعال کی طرف دعوت دے، خداوند متعال کی بندگی کی طرف دعوت دے اور خداوند متعال کی وحدانیت کا اقرار لوگوں سے لے. 1,24,000 انبیاء کا مقصد یہی تھا. ان کے بعد ائمہ معصومین علیہم السلام کا مقصد یہی تھا. اس لیے کہ یہ قانون قرآن ہے ان علینا للہدی و ان لنا للآخرۃ والاولی. ہدایت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. وہ خدا کتنا رحیم ہے، وہ خدا کتنا کریم ہے کہ تم جہاں پہ بھی رہو ہدایت کی ذمہ داری خدا نے لی ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تم ارادہ کرو ہم تمہاری ہدایت کریں گے. اور اس ہدایت کے لیے، اس پیغام کے لیے کتنے انبیاء گزرے اور کتنوں نے کتنی قربانیاں دی. کتنے انبیاء گزرے ہیں اور اس پیغام ہدایت کے لیے انہوں نے کتنی کتنی مصیبتیں اٹھائی ہے. کتنے کتنے راستے انہوں نے طے کیے ہیں تاکہ بشر تک ہدایت کا پیغام پہنچایا جا سکے. انبیاء نے اپنا سفر طے کیا، ائمہ معصومین علیہ السلام کی باری آئی، ہدایت کا پیغام دیتے رہے. رسول نے ممبر مسجد سے بارہا یہ کہا کہ میرے بعد کون ہادی ہے، میرے بعد جانشین کون ہے، میرے بعد وصی کون ہے. مگر افسوس کہ امت مصطفیٰ نے آل بیت مصطفیٰ کی قدر نہیں کی، اہل بیت مصطفیٰ کی عزت کو پامال کیا، آل بیت مصطفیٰ کی حرمت کو پامال کیا. اس قدر یہ امت بے بس ہو گئی تھی، اس قدر یہ مسلمان بے بس ہو گئے تھے، اس قدر یہ امت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کو بھول گئے تھے کہ حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا. یہ وہ مرحلہ تھا حضرات جو حسین کے لیے بہت سخت وقت تھا کہ وہ وطن چھوڑے. ایک ایسی سرزمین جہاں پہ بچپن کی یادیں ہیں، ایک ایسی سرزمین جہاں نانا کی یادیں ہیں، ایک ایسی سرزمین جہاں اماں زہرا کی یادیں ہیں، ایک ایسی سرزمین جہاں بھیا حسن کی یادیں ہیں. حسین اس قدر مجبور ہو گئے کہ حاکم شام کے واصل جہنم ہونے کے بعد جب حاکم وقت نے، ولید ملعون نے یہ پیغام دیا حسین کو کہ یزید برسر اقتدار آ گیا ہے، یہ وہ ملعون ہے جس نے حلال خدا کو حرام
اور حرام خدا کو حلال قرار دیا. اب ایسے موقع پر حسین کا چھپ رہنا یہ انسانی ذہن سے ماورا ہے. حضرات جب اطلاع ملی، آپ لوگوں نے تاریخ کو دیکھا ہوگا کہ جب اطلاع ملی کہ حسین کو دربار میں بلایا گیا ہے، یہ کیسی مصلحت ہے کہ جب دربار کی بات آتی ہے تو پھر زہرا کی یاد آتی ہے. یہ کیسی حقیقت ہے، جب بھی دربار کا تذکرہ ہوتا ہے تو زہرا سلام اللہ علیہا کی یاد آتی ہے. حضرات یہ وہ مرحلہ تھا کہ جب حسین کو اطلاع ملی، فرزند زہرا کو اطلاع ملی، نور چشم زہرا سلام اللہ علیہا کو اطلاع ملی کہ تمہیں دربار میں بلایا گیا ہے، تو مولا امام حسین جوانان بنی ہاشم کے ساتھ، جس میں عباس بھی ہے، جس میں علی اکبر بھی ہے، 18 جوانوں کے ساتھ مولا نے یہ پیغام دیا کہ میں دربار میں جا رہا ہوں، لیکن دربار کے دروازے کے پاس کھڑے رہو. جب میری آواز کو سنو گے تو بغیر چون و چرا کے دربار میں داخل ہو جانا. حسین آ گئے دربار میں اور ولید نے پیغام سنایا. امام حسین علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ رات کے اندھیرے میں یہ فیصلہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، صبح ہونے دیجئے، لوگوں کے سامنے ہم اپنا بیان دیتے ہیں کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں، ہمارا کیا کام ہے. لیکن جیسے ہی مروان ملعون نے یہ سنا اور یہ آواز دی، اے ولید حسین کو جانے مت دو، یا بیعت لو یا حسین کی گردن کاٹ دو. بس یہی سننا تھا کہ عباس ایک مرتبہ دربار میں داخل ہوئے اور یہ زور زور سے کہنے لگے، اس نے کس نے حسین سے یہ کہا ہے، کس نے حسین کی گردن کی بات کی ہے. بس اگر مولا حسین عباس کو نہ روکتے تو یقیناً جتنے بھی وہاں پہ موجود تھے، شیر علی نے تلوار نیام سے باہر نکالی، لیکن حسین نے کہا عباس صبر کرو، یہ جنگ کرنے کا موقع نہیں ہے. اجرکم علی اللہ جعل اللہ من الباقین. آپ نے محرم کا چاند دیکھا ہے، مگر آپ خوش قسمت ہے، آپ نے محرم کا چاند امن میں دیکھا ہے، آپ نے محرم کا چاند اپنے شہر میں دیکھا ہے. مگر جا کے کوئی دل زینب سے پوچھے، جنگل میں بڑی مصیبتوں میں محرم کا چاند زینب نے دیکھا ہے. اجرکم علی اللہ. آپ نے بڑے امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ محرم کا چاند دیکھا ہے، مگر زینب نے جنگلوں میں ہزار مصیبتوں کے ساتھ محرم کا چاند دیکھا ہے. عباس رکو، یہ جنگ کرنے کا موقع نہیں ہے. عباس پیچھے ہٹ گئے، مگر گھر تک عباس کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں. ایک مرتبہ امام حسین آگے بڑھے، عباس خاموش کیوں ہو؟ سر اٹھا کر عباس نے ایک جملہ کہا، آقا حسین، بابا علی نے وعدہ کیا تھا، بابا علی سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں حسین کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا. اب اگر محشر میں اماں زہرا مجھ سے پوچھے، محشر میں اگر بابا علی مجھ سے پوچھے تو پھر میں کیا جواب دوں گا؟ مگر حسین نے عباس کو تسلی دی، کہا کہ وقت آنے پر بتا دوں گا، مگر اب وقت جنگ نہیں ہے. علمان عباس کے صبر کو سلام، عباس کی وفا کو سلام. اجرکم علی اللہ. حضرات جب حسین دربار سے واپس آئے ہیں، جب حسین نے دربار میں کلمہ استرجاع پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو حسین نے عباس سے کہا، زینب سے کہا کہ اب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. بس یہی کہنا تھا. حکم ہوا کہ کاروان کو تیار کیا جائے، مگر کاروان تیار ہونے سے پہلے
امام حسین قبر رسول پہ آئے ہیں اور اس طرح قبر رسول کو سینے سے لگا رہے ہیں، قبر رسول کو آغوش میں لیے ہوئے زار و قطار رو رہے تھے، نانا اب مدینہ حسین کی رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ روتے روتے فرزند زہرا حسین کو آنکھ لگ گئی۔ عالم خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ رسول خدا تشریف لے کے آتے ہیں، بیٹا حسین ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، بابا علی انتظار کر رہے ہیں، اماں زہرا انتظار کر رہی ہے، بیٹا حسین اب وقت آ چکا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، جعل اللہ من المقین۔ حضرات مدینہ چھوڑنا حسین کے لیے آسان نہیں تھا۔ رسول خدا بچپنے میں حسین کو آغوش میں لیتے تھے، حسین کے لبوں کا بوسہ لیا کرتے تھے، اس لیے بوسہ لیا کرتے تھے کہ یہ وہی ہونٹ ہے جب سر حسین کو دربار میں پیش کیا گیا تو چوب خیزران سے ہونٹ مبارک پہ مارا کرتے تھے، حسین کے گلے کا بوسہ لیا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ وہ گردن ہے جہاں پہ شمر کا کند خنجر چلے گا۔ حسین کے دامن کو اٹھا کر حسین کے سینے کو چومتے تھے، اس لیے کہ یہ وہی سینہ تھا کہ جب حسین کے سر پر جب پتھر لگا نا تو حسین نے اپنا دامن اٹھایا کہ پیشانی سے خون صاف کرے، جیسے ہی دامن اٹھایا تو ظالم نے ایسا نیزہ مارا سینے حسین پہ۔ اجرکم علی اللہ۔ مدینہ چھوڑنا حسین کے لیے آسان نہیں تھا، مدینہ چھوڑنا حسین کے لیے آسان نہیں تھا۔ آ کے سر رکھ دیا عباس نے پائی نے مزار، آئی زہرا کی ندا اے میرے پیارے میں نثار، اپنے بچوں کی طرح کرتی ہوں میں تم سے بھی پیار، دیان بائی کی حفاظت کر رہے اے زینہار، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا۔ حسین آ گئے قبر رسول پر، جب یہاں سے الوداع کیا تو آ گئے بیا حسن کی قبر پر، رو رو کے کہہ رہے تھے بیا حسن تیرے جنازے سے تیر ہم نے نکالے، بیا حسن تیرے جنازے کا دفاع ہم نے کیا، کربلا کی تپتی ریت پر آ کے حسین کی لاش کو دیکھو جس کے بدن میں سر موجود نہیں ہوگا، جس کے بدن میں کوئی ایسی خالی جگہ نہیں ہوگی جہاں پہ نیزہ نہ لگا ہو، جہاں پہ تیر نہ لگا ہو۔ رو رہے تھے بیا حسن کی قبر کو خدا حافظ کہہ کر۔ جب اماں زہرا کی باری آئی ہے نا تو راوی کہتا ہے کہ قبر زہرا کی طرف حسین اس طرح دوڑ رہے تھے جس طرح کوئی معصوم بچہ ماں کی آغوش کو دیکھ کر ماں کی طرف بھاگ کے ماں کی آغوش سے لپٹ جاتا ہے۔ قبر زہرا پہ اپنا رخسار رکھ کے رو کے کہتے تھے اماں زہرا اب مدینہ حسین کی رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ کیا اہتمام تھا، کیا اہتمام کیا گیا تھا۔ جب کاروان تیار ہوا تو ساتھ میں رباب بھی ہے، ساتھ میں علی اصغر بھی ہے، ساتھ میں علی اکبر بھی ہے، ساتھ میں عباس بھی ہے۔ جب سب نے سب کو سوار کیا اچانک اعلان ہوا، عباس نے اعلان کیا کہ شہزادی زینب سوار ہونا چاہتی ہے، سب اپنی اپنی نظروں کو نیچے رکھیں۔ میں کہوں گا عباس آپ نے بڑا اچھا اعلان کیا، مگر آپ شام کے بازار میں نہیں تھے، مگر آپ کوفے کی گلیوں میں نہیں تھے، آپ دربار میں نہیں تھے جب زینب نے اپنے بالوں سے اپنا چہرہ چھپایا تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جعل اللہ من الباقین، جعل اللہ من الباقین۔ سب سوار ہو گئے،
سب سوار ہو گئے، زینب کو سوار کیا۔ ایک دن یہ کاروان بڑے اہتمام سے نکلا، ایک دن یہ کاروان بڑے اہتمام سے نکلا، مگر ایک دن ایسا بھی آیا جب بھی کوئی مسافر گھر سے نکلتا ہے تو ایک نہ ایک دن واپس گھر واپس پلٹ آتا ہے، مگر یہ مسافروں کا کاروان ایسا کاروان تھا۔ مگر ساتھ میں جب زینب تھی، عباس تھے، علی اکبر تھے، علی اصغر تھے، اونو محمد تھے، جب کاروان تیار ہوا نا تو عبداللہ ابن جعفر قریب آ گئے، زینب سے کہتے ہیں اے شہزادی، اے بی بی زینب، اے میرے امام کی بیٹی، جاتے جاتے جب بھی کوئی مسافر گھر سے نکلتا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے صدقہ نکالتے ہیں۔ جعفر نے، عبداللہ نے یہ کہا زینب تم جا رہی ہو مگر صدقہ نکال کے جاؤ۔ کیسا صدقہ دیا عبداللہ نے؟ کہا بڑے کو اپنے نام پر صدقہ نکالنا، چھوٹے کو میرے نام پہ صدقہ نکالنا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، جعل اللہ من الباقین۔ بڑے کو اپنے نام پہ صدقہ نکالنا اور چھوٹے کو میرے نام سے صدقہ نکالنا۔ زینب آ گئی، یہ کاروان حرکت کرتا ہے۔ میں کہوں گا جب یہ کاروان واپس آیا ہے، یہ کاروان واپس آیا ہے تو زینب نے سب سے پہلے مدینہ کی طرف رخ کر کے ایک جملہ کہا تھا، ایک جملہ کہا تھا، ایک جملہ کہا تھا، مدینہ تو جدنا قد قبلنا، اے مدینہ تیرا حق ہے کہ زینب کو مدینہ کی طرف آنے نہ دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے زینب عباس ساتھ میں لے کے گئی تھی، اس لیے زینب علی اکبر ساتھ میں لے کے گئی تھی۔ زینب جس راز حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے، حسین رسول کی قبر پہ آئے، مگر لکھا نہیں کہ زینب قبر رسول پہ گئی ہو۔ وجہ جاننا چاہتے ہو کہ زینب کس لیے نہیں گئی؟ اس لیے کہ حسین بتانا چاہتے تھے جاتے وقت میں قبر رسول سے خداحافظی کروں گا، مگر جب لٹا ہوا قافلہ آئے گا سب سے پہلے زینب قبر رسول پہ جانا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، جعل اللہ من الباقین، جعل اللہ من الباقین۔ ہاں بڑا اہتمام کیا گیا۔ مولا امام رضا فرماتے یا ابن الشبیب، جب بھی کسی پہ رونا ہو تو حسین کی مظلومیت پہ رونا۔ بڑا عجیب جملہ کہا شاہ خراسان نے، کیا کہا؟ یا ابن الشبیب، جب کسی مصیبت پہ رونا ہو تو حسین کی مصیبت کو یاد کر کے رونا۔ یعنی ماں مر جائے تو کہو یا حسین یا حسین، باپ مر جائے تو رو کے کہو یا حسین یا حسین، بھائی مر جائے تو کہو یا حسین یا حسین یا حسین۔ میں کہوں گا شہزادی زینب بڑے اہتمام سے آپ مدینہ سے نکلے، جب آپ کو سوار کیا گیا سب سے کہا گیا نظریں نیچی رکھو، مگر ایک وقت بھی ایسا آیا ہاتھ پسے گردن،
اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ جعل اللہ من الباقی. سر پہ چادر نہیں، دونوں ہاتھ پسے گردن باندھے ہوئے سید تشریف فرما ہے. میں معذرت ہوں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں. بچوں کو سوار کیا، بیویوں کو سوار کیا، مگر جب زینب کی باری آئی مدینہ کی طرف رخ کر کے روکے کہتے ہیں نانا بڑا عجیب جملہ کہا ہے. نانا عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ارے ہم سے کسی نے نہ پوچھا کہ کیا ہوا. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. یہ کاروان واپس آیا مدینہ، مگر آتے وقت اس کاروان میں ایک بی بی موجود نہیں تھی. کون سی بی بی؟ رباب علی اصغر کی ماں. پتہ ہے کس لیے رباب واپس نہیں آئی ہے؟ جب رباب سے کہا گیا نا کہ بی بی چلیے واپس مدینہ، علی اصغر کی ماں نے رو کے کہا میں کس طرح مدینہ واپس جاؤں، میں نے اپنی آنکھوں سے حسین کی لاش کو دھوپ میں دیکھا. اللہ اللہ، میں نے اپنی آنکھوں سے حسین کی لاش کو دھوپ میں دیکھا. اسی لیے روایت میں ہے جب تک رباب زندہ رہی دھوپ میں بیٹھی رہی، کبھی علی اصغر کو یاد کر کے روتی تھی، کبھی حسین کو یاد کر کے روتی تھی. مدینہ استقبال کرو زینب، ایک دن واپس آئیے، مگر افسوس عباس نہیں گئے، علی اکبر نہیں گئے. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین.